دوستو ہمارے نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی تمام بیگمات کو اپنے پاس بلایا، ان سے ملاقات کی اور انہیں رخصت فرما دیا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ارشاد فرمایا کہ بیٹی، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ زارو کتار رونے لگتی ہیں، تو ہمارے نبی پاک ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی رو نہیں، تم وہ پہلی ہوگی جو مجھ سے آ کر ملاقات کرو گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت فاطمہ 6 ماہ کے بعد اپنے بابا سے جا کر ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنا ہاتھ ان کی کمر پر پھیرنے لگے، انہیں دعا دی اور انہیں بھی رخصت فرما دیا۔ اور پھر آخر میں آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا۔ بھلا کون؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے پاس بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جنت کے 2 پھول ہیں اور یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اس طرف بٹھایا اور حضرت امام حسین کو اس طرف بٹھایا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے والد یعنی حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین اس کے بالکل الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک اپنے والد حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس سب سے آخر میں بلایا، اور جیسے ہی وہ شہزادے آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آ کر بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 برسنے لگے۔ آپ نے بیویوں سے ملاقات کی، کوئی آنسو نہیں۔ آپ نے بیٹی کو جدا کیا، کوئی آنسو نہیں۔ داماد کو جدا کیا، کوئی آنسو نہیں۔ اور جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو آنکھوں سے چھم چھم برسنے لگے، کیونکہ ایک کو آپ زہر میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ایک کو کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند دیکھ رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا، آنکھوں سے وہ منظر گھوما ہوگا، تو چھم چھم آنسو برس پڑے۔ آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، کچھ نہیں بولے، اور آپ نے ان کو رخصت فرما دیا، ورنہ چاہتے تو دعا کر سکتے تھے۔ اور دوستو، جب سب سے ملاقات ہو گئی، سب کو رخصت فرما دیا، تو جبریل امین آ گئے اور خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل، کیا بات ہے، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ دوستو، اپنے نبی کا مقام تو دیکھو، یہ وہ ہستی ہیں جہاں موت بھی پوچھ کر آتی ہے، اجازت لے کر آتی ہے۔ ہمارے نبی پاک نے انہیں اجازت دے دی، ملک الموت کمرے کے اندر تشریف لائے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام عرض کیا ہے، ورنہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا۔ آپ وہ پہلی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ پوچھ کر اندر جانا، بن پوچھے اندر مت جانا۔ آپ وہ پہلی ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ آنا۔ دوستو، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اجازت دوں تو کیا تم میری جان نکالو گے؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا جی یا رسول اللہ، میں نکالوں گا۔ تو آپ نے یوں حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، لیکن فیصلہ آخری آپ ہی کریں گے۔ ہمارے نبی پاک نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، سب سے پہلے اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ،
कुर्बान जाऊं अपने नबी पाक पर, उनको पता था कि मेरा एक नवासा जहर में तड़प रहा है, दूसरा नेज़े पर बुलंद होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी फैमिली मेंबर के लिए दुआ नहीं मांगी। ये नहीं कहा कि जाओ पूछ कर आओ, उम्मत के बारे में कहा, उम्मत के। हज़रत जिब्रील अमीन वापस गए, मौत का फरिश्ता वहीं खड़ा है। जवाब आया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर और खिंजीर में बदल चुके होते, क्योंकि इस उम्मत ने वो सब कुछ कर लिया है जो आज से पहले की उम्मतों ने कर दिया था। ऐसा क्या है, कौन है जिसने इस अजाब को हमसे रोक के रखा हुआ है? हाँ, हमारे नबी की दुआएं हैं, हमारे नबी के आंसू हैं, हमारे नबी की आहें हैं, हमारे नबी की फरियादें हैं, हमारे नबी की तड़प है, हमारे नबी का रोना है, मेरे नबी का पेट पर पत्थर बांध कर सब्र करना है। उसने इस अजाब को हम पर से रोक के रखा हुआ है। दोस्तों, कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया। ये वाहिद नबी हैं जो जाते हुए अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं कि या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी मुल्कुल मौत को कि जाओ अपने अल्लाह का वादा पूरा करो, फिर भी उस वक्त भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दो नसीहतें की कि मेरी उम्मत कभी नमाज मत छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और दूसरी वसीयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो दर्जे में कमतर हैं, जो दर्जे में कमतर हैं, जो तुमसे कमतर हैं, उनका ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना। दोस्तों, कुर्बान जाएं अपने नबी पाक पर जो जाते हुए भी अपनी उम्मत को याद रखा। और जब क़यामत का मंज़र होगा, महशर का मैदान होगा, हर जगह नफसी नफसी होगा, तमाम पैगंबर या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मैं मरियम का सवाल नहीं करता, या अल्लाह मैं याकूब का सवाल नहीं करता, या अल्लाह मैं यूसुफ का सवाल नहीं करता, या अल्लाह मेरी जान। उस वक्त भी एक आवाज़ आएगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और ये आवाज़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी।